الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت کئی مرتبہ آدمی غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب آدمی غصے کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے زبان پر خراب الفاظ بھی آ جاتے ہیں، وہ دوسروں کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ ایک نارمل لائف میں آپ لوگ سے ملاقات کرتے، جتنے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی اتنا زیادہ لوگ سے اختلاف بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا۔ اختلاف ہوں گے تو لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب عام زندگی میں آدمی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ محدود تعداد ہوتی ہے، لیکن جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو 100 آدمی سے ملاقات اور 1000 آدمی سے ملاقات، 100 آدمی کی بات سننا اور 1000 آدمی کا ویڈیو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگ اس میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ عام ملاقاتوں میں جو ہے آپ کو لباس کا اہتمام کرنا پڑتا، جگہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، پھر سامنے والے کا لحاظ رہتا ہے، یہ سارے چیزیں رہتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں سے اور آرام اور راحت ہے، آدمی کو یہ سارے چیزوں کا اہتمام کرنا نہیں پڑتا ہے، تو آدمی وہاں پر اور زیادہ انٹریکشن کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ عام زندگی کے مقابل میں میڈیا پر آدمی زیادہ ملاقات کرتا ہے دوسروں سے، بے تکلفی ہوتی ہے اس میں، اور جب زیادہ لوگ سے ملاقات ہوتی ہیں تو زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور وہاں پر آدمی کو ڈر بھی نہیں ہوتا۔ جب مثال کے طور پر اگر کوئی سامنے آدمی ہو تو اس کے شکایت یا اس کے عقیدے کے خلاف یا اس کے مزاج کے خلاف بات بولنے کے لیے کوئی سوچتا ہے کہ بھئی یہ آدمی برا مان جائے گا، لیکن سوشل میڈیا پہ اس بات کا ڈر نہیں رہتا ہے کہ بھئی برا مان گیا تو کیا، برا مان گیا تو کیا، وہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، اور باقی سننے والے انڈیا اور سعودیہ میں بیٹھے ہوئے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہاں پر ایک جھجک اور لحاظ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا۔ لحاظ کم ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ اگریشن دکھاتے ہیں، اپنا غصہ بھی دکھاتے ہیں، اور بہرحال یہ بلا کا اور یہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاج بتائے کہ اگر آدمی کو غصہ آئے سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت، اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آ جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو میں آپ کو غصہ کنٹرول کرنے کے چند علاج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ غصے میں جب آدمی لعنت بھیجتا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ رہتا ہے، تو کیسا کرنا چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث شریف کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ سنن نبی داود کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے 2 افراد آپس میں بات کرتے کرتے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، اور وہ گالی گلوچ کے درمیان ایک شخص کو اتنا زیادہ غصہ آنے لگا کہ وہ غصے سے اس کے آنکھ لال ہو گئے، اور اس کے یہ کن پٹیوں پر جو رگ ہوتے ہیں نا، یہ اس کے رگیں پھولنے لگے، یعنی چہرے سے دیکھنے سے آنکھ لال ہو گئے اور اس کے رگ پھول گئے، موٹے ہو گئے، سوج گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، انی لأعرف کلمۃ لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا سینٹنس جانتا ہوں کہ اگر وہ یہ آدمی جس کو اتنا زیادہ غصہ آ رہا ہے، اگر یہ آدمی وہ الفاظ دہرا دے، وہ الفاظ بول دے، تو اس سے یہ غصہ کم ہو جائے گا، اس کے یہ آنکھوں کی لالی اور یہ نسوں کا پھول جانا، یہ چیز اس کی کم ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ دہرائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بتائی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غصہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اوور جو غصہ آتا ہے، حد سے زیادہ جو غصہ ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندے غصے میں الجھیں اور بہت زیادہ غصہ ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ آدمی کے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، بس تم میں سے اگر کوئی غصے میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ سائنٹیفکلی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو اور وہ اپنا منہ دھوتا ہو پانی سے اور ہاتھ دھوتا ہو، تو یہ منہ ہاتھ دھونا اس کے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ بہت زیادہ غصہ آ گیا تو منہ ہاتھ دھو لے کر آ جاؤ،
منہ ہاتھ دھو کر آنے سے ہی کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ منہ ہاتھ دھونا ایک ادھورا علاج ہے. ایک مکمل طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی مکمل وضو کرے. وضو میں پانی جسم کے وہ سارے حصوں کو لگتا ہے جہاں سے انسان کو ٹھنڈک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. چہرہ بھی دھلتا ہے، دونوں ہاتھ بھی دھلتے ہیں، کان اور گردن پر سے بھی پانی گھوم جاتا ہے، اور پیروں کو بھی ٹھنڈا کرنا یہ غصے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وضو کرنا یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کوئی آدمی بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور وہ غصے کی حالت میں کھڑے ہوئی حالت میں اگر غصے میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَيَضْطَجِعْ، اگر غصہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر غصہ نہیں گیا تو بہتر ہے اس کے لیے کہ غصے کی حالت میں وہ لیٹ جائے. اگر کھڑے ہوئے تھے، غصہ بہت زیادہ آ گیا اور بیٹھ گئے، بیٹھنے سے غصہ کنٹرول ہوتا ہے، اگر اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوا تو آدمی کو چاہیے کہ لیٹ جائے. آپ دیکھیں گے بیٹھا ہوا آدمی بھی جب غصہ آتا ہے تو وہ بھڑک کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے مخالف سمت جانا ہے. سمجھیے، غصہ لیٹے ہوئے آدمی کو بٹھا دیتا ہے اور بیٹھے ہوئے آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے. اگر غصے کو توڑنا ہے تو کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا آدمی لیٹ جائے، اس سے غصہ کنٹرول ہوتا ہے. اور جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس وقت بات نہیں کرنا چاہیے. غصے کی حالت میں آدمی جتنا بولے گا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے علموا ویسروا ولا تعسروا، لوگ کو سکھاؤ، اے میرے صحابیوں، اے لوگ کو سکھاؤ، تعلیم دو، تعلیم کو عام کرو اور تعلیم کو آسان کرو، تعلیم کو مشکل مت کرو. یسروا ولا تعسروا، تعلیم کو آسان کرو. جتنا نالج کو جتنا سمپل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور زیادہ کریٹیکل کرتے ہیں اور زیادہ اس کو مشکل کرتے ہیں، کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں. اس کو زیادہ مشکل کر کے بتائیں گے تو پھر لوگ کے اوپر انفلوئنس بیٹھے گا کہ اتنی مشکل نالج ہے اور ماشاءاللہ یہ اس کے ماسٹر ہے، تو اپنی عظمت بنتی ہے، اپنی شان بڑھتی ہے، اس لیے لوگ اور کمپلیکیٹڈ اور مشکل بناتے چلے جاتے ہیں. نہیں، تعلیم کو بالکل سمپل بنانا، آسان سکھانا، آسان طریقہ رہنا چاہیے پیش کرنے کا. سرکار فرماتے ہیں تعلیم لوگ کو سکھاؤ اور آسان کرو، سمپلیفائی کرو، آسان کرو اس کو، اور مشکل مت بناؤ تعلیم کو. وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، اور اگر تجھے غصہ آ جائے تو بس خاموش بیٹھ جاؤ. جب غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ یہ لفظ کو دہرائے، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ. جب غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ جاؤ، اگر اور غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ جاؤ، اور اگر بہت ہی زیادہ غصہ آ جائے تو بھی خاموش بیٹھ جاؤ. تو غصہ آنے پر خاموش رہنا چاہیے. جب غصہ آتا ہے تو ایسے ٹائم پر نہ کوئی ویڈیو بنانا، نہ ایسے ٹائم پر کوئی کمنٹ کرنا، نہ ایسے ٹائم پر کوئی رپلائی کرنا. غصہ آ رہا ہے نا تو غصے میں اچھے الفاظ نہیں جاتے. غصے میں جب بندہ آتا ہے تو اکثر لان تان برا بھلا وہ بول دیتا ہے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین بہت زیادہ تکلیف دیے. ایسا ہوتا نا، تکلیف دے رہے، فلاں شخص تکلیف دے رہا ہے. مشرکین جو ہے، مشرکین مکہ بہت زیادہ تکلیف دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ، آپ یہ لوگ کو بد دعا دے دیجئے، ان پہ لعنت بھیجیے، ان کو بد دعا دیجیے، ان کو برا بھلا یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگیے یہ لوگ کو سزا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا، میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں. لعنت کیا ہے؟ رحمت کا اپوزٹ ہے، اور سرکار رحمت للعالمین ہے. رحمت کا اپوزٹ لعنت ہوتا ہے. جی، اللہ رحم کرے یا اللہ لعنت بھیجے، یہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لعنت نہیں کرنے والا. تو جو یعنی آپ تصور کریں کہ جب غصہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے ناراضگی ہو تو اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں. عقیدے میں اختلاف ہو تو لعنت بھیج دیتے ہیں، وہابیوں پر لعنت، سنیوں پر لعنت، شیعوں پر لعنت، بریلویوں پہ لعنت، دیوبندیوں پہ، اس طرح سے ایک دوسرے پر لعنت، ایک دوسرے یہ گروپ والا وہ گروپ پر لعنت بھیجتا ہے. نہیں، لعنت نہیں بھیجنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا فرقہ کیا بلکہ دوسرے مذہب کے مشرکین، وہ بھی مشرکین جو تکلیف دے رہے تھے، اس تکلیف کے بدلے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر لعنت نہیں بھیجے، اور بلکہ فرمائے کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں لعنت نہیں بھیجوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گروپ میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزب میں جو رہنا چاہتا ہے وہ لعنت بھیجنے والا نہیں بلکہ وہ رحمت کا پیغام رکھنے والا ہوتا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لعن المؤمن کا قتلہ
ایک مرد مومن، ایک بندے مومن پر لعنت بھیجنا ایسا ہی گناہ ہے جیسا اس کے قتل کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ قتل کرنے کا کس طرح سے گناہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کا گناہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، تو خاص طور پر مؤمنین پر لعنت بھیجنا، اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ لعنت جو ہے انسانوں پر نہیں، اس سے آگے کی بات ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، انہا کانت فلعنت بعیرا لہا۔ ام المؤمنین عائشہ جو ہے وہ اپنی ایک اونٹنی پر لعنت بھیجے۔ اونٹنی تھی، ستا رہی تھی، سامان نہیں لے رہی تھی، تنگ کر رہی تھی، چل نہیں رہی تھی، سفر میں ستا رہی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا غصے سے وہ اونٹنی پر کہے گی، اونٹنی پر لعنت ہے، اس طرح سے فرمائے۔ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَن يُرَدَّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اونٹنی کو واپس بھیج دو۔ اب یہ ہمارے قافلے میں، یہ سفر میں ہمارے یہ اونٹنی نہیں رہے گی، یہ اونٹنی کو واپس شہر بھیج دو جی۔ وَقَالَ لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میرے ساتھ کوئی لعنتی چیز نہیں چل سکتی، میرے ساتھ کوئی لعنتی چیز، یعنی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی ظاہر فرمائے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی لعنتی چیز نہیں چل سکتی۔ اگر یہ چیز کو آپ لعنتی ہے بولیں تو بس ختم، اس سے الگ ہو جاؤ، آپ اس پر لعنت کیوں بھیجتے، آپ ختم، ہٹا دو اس کو، آپ اپنی زندگی سے نکال دو اس کو۔ بہت سارے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں خود بھی دیکھا ہوں کہ اپنی ہی کار کو لعنت کرتے ہیں لوگ، کار خراب ہو گئی، راستے میں کچھ ہو گئی تو لعنت بھیجتے ہیں اس پہ، اس کو لات مارتے ہیں غصے سے، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ہاتھ جھٹکتے پہ۔ نہیں، اس طرح سے نہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ انسان مومن کیا، انسان کافر کیا، بلکہ غیر جاندار اور سواری اور غیر سواری اور چیز جو ہوتی ہے، چیزوں پر بھی لعنت نہیں بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہود تو اسلام کے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے یہود آئے اور آ کر بولنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، لام نہیں آتا اس میں، سین الف میم، السلام علیکم۔ السلام کا عربی مطلب آتا ہے موت، اس کا ایک میننگ یہ بھی آتا ہے موت، تو السلام علیکم، تم پر موت ہو، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا بند الفاظ میں ایسا بول رہے ہیں جیسے سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے، السلام علیکم، اس طرح سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کچھ فرمانے سے پہلے، ابھی سرکار فرما ہی رہے تھے یا فرما دیے تھے، مگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ فَفَهِمْتُهَا، انہوں نے کہا وہ جو بدماشی کر رہے تھے وہ بدماشی میرے کو سمجھ میں آ گئی، اور کیونکہ وہ حضور کو اس طرح کا لفظ کہہ رہے تھے تو پھر میرے کو برداشت نہیں رہا گیا، اور میں جو ہے آگے بڑھ کر ان کو بولی وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، تم پر ہو موت اور تم پر ہو لعنت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مہلاً یا عائشہ، یا عائشہ آرام سے آرام سے، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں نرمی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، غصے میں نہیں آنا۔ فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، ام المؤمنین عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ نہیں سنے وہ لوگ کیا الفاظ بول رہے تھے، جی آپ نہیں سنے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلا، ہاں میں سنا، نعم قد قلت وعلیکم، میں ان کو جواب دیا اور تم پر بھی۔ جب حضور سے وہ لوگ کہے کہ آپ پر موت ہو تو انہوں نے کہا آپ پر بھی، جو آپ ادھر بھیجیں گے تو پھر وہ ادھر ہوگا، وعلیکم۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کو لعنت بھیجنے اور سختی کرنے اور غصے میں آنے سے منع فرما رہے ہیں کہ مسلمان چاہیے کہ وہ لعنت نہیں بھیجے کسی پر اور غصے میں بھی نہ آئے۔ یہ ایک تو ادھر والوں کو سمجھا رہے تھے، اور دوسرا مشرکین کی طرف، یہ مشرکین اور یہود وغیرہ کو ایک پیغام دے رہے تھے، کیونکہ وہ یہود اور مشرکین یہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے اور ان کی بات سچی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی۔ آپ نہیں دیکھے جب مباہلہ کا مسئلہ آیا تو سارے عیسائی نکل کے بھاگ گئے تھے کہ بھئی ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، بحث پورا کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، ان کو رسول ماننے تیار نہیں تھے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا وقت آیا تو وہ نکل کے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ سچے رسول ہے اور یہ دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کفار کو بھی تعلیم دے رہے تھے کہ اگر تم السلام علیکم یا اس طرح کے کچھ برے الفاظ استعمال کریں گے تو میں وعلیکم کہوں گا، اور میں وعلیکم کہوں گا تو میری دعا تو قبول ہوگی، تم جو کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہوگا کیونکہ تم باطل پر ہو اور تم کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، اور میں وعلیکم کہہ دوں گا تو تم پر برابر آئے گا۔ تو یہ چیز کی وجہ سے وہ لوگ پھر ڈر کے ترک بھی کر دیتے تھے، نہ کو بھائی سرکار بھی جو ہے، حضور بھی جو ہے وعلیکم کہہ رہے ہیں اور تم پر بھی کہہ رہے ہیں، حضور پہ تو ہوگا نہیں لیکن ہم برباد ہو جائیں گے یہاں پر۔ تو ایک طریقے سے ان کو تعلیم بھی دے رہے تھے، ان کو سمجھا بھی رہے تھے، اور ادھر اپنے
امت کو اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے تھے کہ ہر معاملے کے اندر نرمی اختیار کرنا، نرمی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ عام زندگی میں ہو یا اپنے سوشل میڈیا کی لائف میں ہو، وہ سوشل میڈیا پر ہو، تو وہ ہر صورت میں غصے پر خود کے کنٹرول رکھے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور کسی پر بھی لعنت نہ بھیجے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کو غصہ جلدی آتا ہو، غصہ زیادہ آتا ہو، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائیکولوجیکلی کنٹرول کرنے اور فزیکلی کنٹرول کرنے والے نسخے عطا فرمائے ہیں، اس کو استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ہم کو سکون عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔